کتاب داڑھی والا مصنف حسنین جمال۔ بھیڑ اور لگڑ بگڑ کی کہانی۔ پرانے زمانے میں ایک بھیڑ ہوتی تھی، اتنی ہی معصوم جتنی آج کل ہوتی ہے۔ معصوم کا وہ معیار ہمارے ہاں بے وقوفی کہلاتا ہے، جس پر اس کہانی کا مرکزی کردار یہ بھیڑ پوری اترتی تھی۔ ایک دن کافی اچھا موسم تھا، ہلکی ہلکی خنکی تھی لیکن دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ بھیڑ پورا انجوائے پروگرام چلا رہی تھی، ادھر جاتی جہاں دل کہتا وہاں جا کے اپنے کام کے پودے یا گھاس چڑھ لیتی۔ اس کے بعد پھر چھلانگیں مارنے لگتی۔ اچانک اسے آس پاس کے ماحول میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس نے نوٹ کیا پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جنگل میں پرندے اور جانور اچانک خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آس پاس کوئی لگڑ بگڑ موجود ہے، لیکن اس کی جانے بلا وہ بے فکری سے کٹکڑے مارتی ہوئی خوابہ پروگرام چلاتی رہی۔ ایک مرتبہ پھر اسے جنگل کے سناٹے کا خوف محسوس ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور سوچ لیا، انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میرا وہم ہے۔ اب وہ سر جھکائے جنگل میں اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈتی رہی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی بو آئی۔ اس کے ماں باپ نے بتایا تھا یہ منحوس قسم کی بو تبھی آتی ہے جب کوئی لگڑ بگڑ قریب ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ لگڑ بگڑ ایک مرتبہ آ گیا تو نری موت ہے، لیکن وہ دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ شاید اسے میں نظر نہ ہی آؤں، کیا پتہ وہ مجھے دیکھ لے پھر بھی نہ مارے۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا کہ نہیں، یہ لگڑ بگڑ کی بو نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور چیز ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد بار بار اس کی ناک سے وہی مخصوص بھپکے ٹکرانے لگے جو ایک وحشی لگڑ بگڑ کے نشانی ہوتے ہیں۔ وہ اندر کھاتے پریشان ضرور تھی لیکن اوپر اس طرح مطمئن کھڑی رہی۔ اس نے سنا تھا کہ اگر آپ اونچی آواز میں کوئی بات کریں تو آپ کا اپنا دماغ بھی 4-5 بار کہنے اور سننے کے بعد اس کو سچ مان لیتا ہے۔ اس نے زور سے کہنا شروع کر دیا، یہ لگڑ بگڑ نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ لگڑ بگڑ نہیں ہوگا۔ کہانی کہنے والے کا خیال ہے لگڑ بگڑ اس کی آواز سن کر اور نزدیک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن بھیڑ بے غم تھی۔ ابھی وہ اونچی آواز میں یہ گردان کر ہی رہی تھی کہ لگڑ بگڑ کی خیخے نما آواز سنائی دی۔ یہ آواز بچپن میں اس کی نانی نے اسے بطور سیمپل سنایا کرتی تھی، جب ایک بیبی لگڑ بگڑ شیر سے لڑائی کے دوران زخمی ہو کے ان لوگوں کے نزدیک کہیں پڑا رہتا تھا۔ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ یہ لگڑ بگڑ کی آواز ہے، لیکن اس کا ذہن ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ لگڑ بگڑ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ پورے جنگل کے جانوروں کو چھوڑ کے مجھے ہی مارنے آئے گا، بھیڑی نے سوچا۔ اپنی برے خیالات کو ایک طرف جھٹک کر پھر سکون سے ہو گئی۔ اس نے کمال بے خوبی سے اپنے آپ کو منوا لیا، یہ آواز اس موذی جانور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے چڑھنے کے لیے سر جھکایا ہی تھا، آوازیں دوبارہ آنی شروع ہو گئیں۔ سر نیچے رکھے اسے یوں لگ رہا تھا یہ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس کی تسلیاں اپنی جگہ پرتپاک طریقے سے قائم تھیں۔ آخر کار جب وہ بھیانک آواز اس سے آس پاس محسوس ہوئی تو اس نے دعا مانگی، اے میرے پاک پروردگار، کاش یہ لگڑ بگڑ نہ ہو۔ دعا مانگنے کے بعد وہ ادھر سے ادھر نہ ہلی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے آس پاس کنکھیوں سے جھانکنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں کو لگتا ہے وہ کچھ کھا رہی ہے، لیکن اصل میں بڑے محتاط طریقے سے وہیں کھڑے ہوئے وہ 4 نظریں چفیرے دوڑاتے ہوئے جائزہ لے رہی ہے۔ ایک بار جو اس نے آنکھیں سیدھی کیں تو سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ لگڑ بگڑ سے چند 100 فٹ دور سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بھیڑ لیکن اپنے سٹائل میں ہنسنے لگی۔ اس نے خود کو ڈانٹا، اے ڈرپوک مخلوق، تو بربادی سے ہمکنار ہو۔ تجھے کیا ڈر ہے؟ جو ہر سایہ تجھے لگڑ بگڑ سا دکھائی دیتا ہے، ہر جانور تجھے اسی درندے کے مانند نظر آتا ہے، وہ ہوگا کوئی اور جنگلی جانور۔ تف ہے تجھ پر اور تیری چھوٹی عقل پر، جو ڈر کے مارے اس قدر برباد ہو چکی ہے، سیدھی نظروں کی افیکٹ ڈال رہی ہے۔ پھر منہ چلاتے اسے اچانک خیال آیا، ہو نہ ہو یہ میرا وہم ہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو بہت سے لگڑ بگڑ شکار کی تلاش میں سامنے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سٹ پٹا سی گئی، چونکہ سامنے نظر آنے والی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن سے اس نے دہرایا، یہ لگڑ بگڑ نہیں ہے، یقیناً یہ لگڑ بگڑ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے اب اونچی آواز میں یہ بات اپنے آپ کو اس لیے نہیں سنائی، کہیں دور کہیں دل یہ خیال جڑیں پکڑ چکا تھا کہ بچو یہ لگڑ بگڑ ہی ہیں، کب تک اپنے آپ کو تم دھوکہ دو گی۔ اتنی دیر میں 2 لگڑ بگڑ اسے محض 200 فٹ کی دوری پر پہنچ چکے تھے۔ یا میرے خدا، کیا آگے بڑھتے ہوئے یہ جانور واقعی لگڑ بگڑ ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہوئے بھی تو انہیں میں نظر نہیں آؤں گی۔ مجھے ایک معصوم سی بھیڑ کو مار کے انہیں کیا ملے گا؟ جب لگڑ بگڑ
کا اس بھیڑ کا درمیانی فاصلہ صرف 30 سے 35 فٹ رہ گیا تو بھیڑ نے پلان میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے۔ اسے یقیناً نہیں تھا کہ یہ جانور لگڑ بگڑیں گے، لیکن پھر بھی اس نے سوچا ان سے کچھ فاصلہ تو رکھنا ہی چاہیے، وہ بھی جانور ہوں، لگتے تو خطرناک ہی ہیں، تو کیوں نہ اس سے تھوڑا دور ہو لیا جائے۔ جیسے اس نے یہ بات اپنے دماغ میں طے کی، اس نے آگے کو چلنا شروع کر دیا۔ ابھی ذرا آگے ہی گئی تھی کہ اس نے سوچا مڑ کے دیکھ ہی لیا جائے، وہ جانور چاہے جو بھی ہوں وہ اب کہاں ہیں۔ اس نے گردن موڑ لی، لگڑ بگڑ دانت نکوستے ہوئے اس کی طرف دوڑتے چلا رہے تھے۔ اس کی حالت پتلی ہو گئی۔ اس نے سوچا کاش یہ جانور واقعی لگڑ بگڑ ہیں تو میرے قریب آنے تک یہ مرغیوں میں تبدیل ہو جائیں، یا چلو گھوڑے ہی بن جائیں، کچھ بھی ہو بس میں بچ جاؤں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ لگڑ بگڑ بھی اسپرنگ لگائے ہوئے تھے۔ ہاتھ آیا شکار کون جاننے دیتا ہے، شکار بھی ایسا جو ہانکا لگائے بغیر ہی سامنے پا لیا ہو، جو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے عین لگڑ بگڑ کے سامنے اپنی پشت کے دوڑ رہا ہو۔ اب جو اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا تو اس کے دماغ میں آیا، بھیڑ بیٹی اگر یہ واقعی لگڑ بگڑ ہیں تو تجھے یہ چھو نہیں پائیں گے، تجھے پہ خاص اکرام ہوا ہے جو تو اس چراگاہ میں چھوڑ گئی تھی، تیرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کجا وہ تجھے ٹچ بھی نہیں کر جائیں۔ اس نے بھاگتے بھاگتے پھر سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لگڑ بگڑوں کی بہتی رال اپنی پچھلی ٹانگوں پر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ بے فکر رہی، وہ یقین رکھتی رہی تھی کہ اول یہ جانور لگڑ بگڑ نہیں، اگر ہیں تو اسے چھوٹے سے پہلے وہ مرغی یا گھوڑا بن جائے گا۔ پھر جب لگڑ بگڑ نے اپنے پنجے اس کی پشت پہ مارے اور اسے ادھیڑ دیا تو وہ سن ہو گئی۔ اس سے مزید بھاگا نہیں جا رہا تھا، بہتا خون اسے تیزی سے کمزور کر رہا تھا۔ آخرکار وہ گر گئی۔ جس وقت لگڑ بگڑ نے اپنا منہ اس کی گردن پر رکھا کہ تناول معذر فرمانا چاہا تو بھیڑ کے منہ سے نکلا، ہاں میرے جنگل کے رفیقو، یہ لگڑ بگڑ ہی تھے، ایسے دانت انہی کے ہوتے ہیں۔